ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 53۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وکذالک، اور ایسے ہی فتننا، ہم نے آزمائش کی، بعضہم، ان کے بعض کی، ببعض، کچھ بعض کے ساتھ، لیقولوا، تاکہ وہ کہیں، اہؤلاء، کیا یہی لوگ ہیں، من اللہ، کہ اللہ نے احسان کیا ہے، علیہم، ان پر، من بیننا، ہمارے درمیان میں سے، الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی، باعلم، بہتر جاننے والا، خوب جاننے والا، بالشاکرین، شکر کرنے والوں کو۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہیں، اگرچہ یہ مالی لحاظ سے کمزور ہیں، تو ان کو اٹھانے کے لیے جو سرداران مکہ آپ سے بات کر رہے ہیں، تو ان کی بات میں آپ نے نہیں آنا، اپنے سے ان کو پیچھے نہیں کرنا۔ یہ بیٹھے ہیں آپ کی مجلس میں، ان کی موجودگی میں یہ آئیں، ان کو بٹھائیں، اور پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہ اٹھائیں، تب تو ٹھیک ہے۔ اور ان کا ایمان لانا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معلوم بھی ہو چکا ہے، اور یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو آپ ان کو اپنے سے پیچھے نہ کریں۔ اب آیت نمبر 53 میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آزمائش کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب آپ نے اسلام کی دعوت دی، اور اس دعوت کو قبول کرنے والے جو شروع میں لوگ ہیں، وہ غریب لوگ ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، غلام ہیں، یہ ماحول دے کر ہم نے ان کی بھی آزمائش کی ہے اور ان کافروں کی بھی آزمائش کی ہے۔ ماحول آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے سب سے پہلے غرباء تھے، فقراء تھے، اور غلام لوگ تھے، ان کی تعداد زیادہ تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے آزمایا ہے ان کافروں کو بھی اور ان لوگوں کو بھی کہ جو آپ کے پاس سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے موجود ہیں۔ اب یہ آزمائش کیسے ہوئی ہے؟ کفار کی آزمائش ایسے ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو اللہ کے برگزیدہ بننے والے افراد، اللہ کے محبوب بندے، اور جن کے لیے جنت کے وعدے، کیا ہمارے درمیان میں سے یہی لوگ رہ گئے تھے؟ یہ اعزاز اگر ملنا ہوتا تو مکہ میں اور طائف میں جو بڑے بڑے رئیس لوگ ہیں ان کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ فقراء کے لیے اعزاز اور ان کے لیے جنت کی باتیں اور حق سچ پر قائم رہنے والے افراد، ان کو کہا جا رہا ہے۔ اگر یہی لوگ ہیں نا تو ہم ایسا دین قبول نہیں کرتے۔ اب یہ ان کی آزمائش ہوئی کہ نہیں؟ یعنی کس وجہ سے پیچھے ہٹے ہیں؟ وہ لوگ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کی مالی حالت کو دیکھ کر کہ یہ ناتواں ہیں، کمزور ہیں، بے بس ہیں، اس وجہ سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ حق پر ہونے کے لیے، اللہ کا برگزیدہ ہونے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ رئیس ہو، مالدار ہو۔ تو اس لیے ہم اسلام ایسا قبول کرتے ہی نہیں۔ اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق انہوں نے بات کی کہ آپ پر بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی ہے تو جو قریش کے سردار ہیں اور اسی طرح طائف میں رہنے والے امیر لوگ ہیں، ان کو کیوں چھوڑ دیا گیا ہے؟ یہ تو حق ان کا بنتا تھا۔ نبوت اور رسالت کے لیے اگر اللہ تعالیٰ انتخاب کرتا تو ہمارے درمیان جو رہنے والے رئیس لوگ ہیں، جن کے پاس مال کی کثرت ہے،
ان دو وادیوں میں سے، طائف اور مکہ میں سے ان کا انتخاب ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ انتخاب بھی اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ درست نہیں کیا۔ یعنی ایک مالدار آدمی، اس کی سوچ جہاں بھی چلا جائے، اور دنیا دار آدمی ہو، خالص دنیا دار آدمی ہو، اس کی سوچ، وہ مسجد میں ہے تب بھی دنیا داروں والی سوچ ہے۔ وہ جدھر بیٹھا ہے اس کا تعلق، ناطہ، کسی کے ساتھ سلام دعا، تعلقات، اگر وہ خالص دنیا دار بندہ ہے نا، تو اس کے پیچھے اس کی دنیاوی سوچ یہ ختم نہیں ہوگی۔ اب چونکہ یہی دنیا دار لوگ تھے نا، انہوں نے حق کو پہچاننے کا معیار کس چیز کو قرار دیا؟ دولت کو، مال میں زیادہ ہونا، کثرت مال کو۔ تو ایسا دنیا دار شخص وہ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں سے محروم رہتا ہے۔ دنیا آئے لیکن خالص دنیا دار نہ بنے ہو، اس دنیا کو دین کے مطابق لے کر آئے، اس دنیا کے ساتھ اس کی سوچ دین والی ہو، اس مال کے ساتھ اس کی سوچ اسلام والی ہو، اہل اسلام کے ساتھ تعلق کس بنا پر ہو؟ ایمان کی وجہ سے۔ اور اگر وہ معیار یہ قائم کر لے کہ جو مالی لحاظ سے میرے ہم پلہ ہیں یا میں اچھا ہوں، تو اس ماحول کے جو آدمی ہیں میرا ان میں ہی اٹھنا بیٹھنا ہو، اور وہی میری سلام دعا کے لائق ہوں گے، اور ان میں میرا چلنا پھرنا یہی ہوگا معیار، تو ایسا آدمی پھر یہ دیکھ لے کہ وہ کس سوچ کا مالک ہے۔ ان کی سوچ، ایسے آدمی کی سوچ کس کے ساتھ مل رہی ہے؟ اور واقعتاً اس طرح کے لوگ اسلامی تعلیمات سے محروم رہتے ہیں۔ تو یہ آزمائش ہو گئی جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماحول دیا۔ اب جو لوگ آپ کے پاس آئے ان کی بھی آزمائش ہوئی کہ اگر ہم اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کی نظروں میں ہمیں حقیر سمجھا جاتا ہے، حقارت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اور ہمیں پھر اس پر یہ مزید زد و کوب بھی کرتے ہیں، مزید ہمیں تنگ بھی کرتے ہیں، مارتے ہیں۔ ابو جہل حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کی غلامی میں تھے نا، اب اسلام لانے کی وجہ سے مزید اس نے ظلم کیا، تشدد کیا۔ آزمائش ہوئی کہ نہیں؟ پھر پہلے نہیں تھا، اسلام لانے کی وجہ سے تشدد ہے۔ اب یہی لوگ مارے کھا رہے ہیں، کفار مکہ، قریش مکہ ان کو پکڑتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، کیونکہ یہ کمزور لوگ تھے، لیکن یہ حق پہ ڈٹے رہے۔ آزمائش ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اسی طرح جو لوگ مالی لحاظ سے کمزور ہیں، اسلام میں آتے ہیں، اسلامی احکامات پہ عمل کرتے ہیں، ان کو کافروں کی طرف سے باتیں ہوتی ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان ہی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، جن کی سوچ بگڑی ہوتی ہے، جو لبرلزم کے پجاری ہوتے ہیں، جن کی سوچ دنیا داری والی ہوتی ہے، جو کہتے ہیں کہ ذرا کھلا سوچنا چاہیے، دل کے وسیع، دماغ کے وسیع ہوں، لیکن اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر۔ اسلام ایسا دین ہے کہ جو آپ کی سوچ کو ہائی لیول اور عالمی سطح پہ لے کے جاتا ہے، کیونکہ یہ انٹرنیشنل مذہب ہے، پوری دنیا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو غلبے کے لیے بھیجا ہے، اور دنیا کے اندر کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو پوری دنیا کو لے کر چلے۔ تو جو اس میں داخل ہوتا ہے اس کی سوچ بھی انٹرنیشنل ہوتی ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی حد بندی کا پابند کیا ہے؟ بلکہ دنیا میں جہاں کہیں رہنے والا مسلم ہے اسے اپنا بھائی قرار دیا۔ اور کیا اسے خبر نہیں ہونی چاہیے کہ مسلمان کہاں کہاں بس رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا پرابلم ہے، ان کے مسائل کیا ہیں؟ اور آپ نے جسد واحد کی طرح تمام مسلمانوں کی مثال پیش کی ہے
جس طرح ایک جسم ہے، اس کے کسی حصے کو تکلیف ہو تو دنیا میں رہنے والے تمام مسلمان اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے تڑپتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں۔ یہاں کوئی لمٹ نہیں ہے، یہ مسلمان کی ایک سوچ ہے، کتنی وسیع سوچ اسلام نے اس کو دے دی۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہم اسلامی تعلیم کے مطابق عمل کریں گے تو فلاں کیا کہے گا۔ یہ بھئی آپ کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اگر تو ان کی باتوں کی وجہ سے آپ نے اسلام کے احکامات کو چھوڑ دیا، اسلام کی علامات کو، اسلام کے شعار کو چھوڑ دیا، تو پھر یہ آیت یاد رکھیں اپنے ذہن میں۔ ایمان لانے والوں کی بھی آزمائش ہو رہی ہے، اور جو ایمان سے پیچھے ہیں ان کی بھی آزمائش ہو رہی ہے، کہ اگر یہ ان کافروں کی باتوں میں آ کر اپنے دین کو چھوڑتے ہیں، اپنی اسلامی تعلیمات کو چھوڑتے ہیں، تو آزمائش ان کی بھی ہو رہی ہے۔ اسلام کی تعلیم ہے کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھی جائے، اگر کوئی رکھتا ہے، اس کو کوئی بات کرتا ہے یا کسی کے کہنے کی وجہ سے وہ یہ عمل چھوڑ دیتا ہے، آزمائش ہے کہ نہیں؟ داڑھی ہے، اب داڑھی کا رکھنا اسلام میں اس کا حکم ثابت ہے، معلوم ہے۔ اگر تو یہ کسی کی باتوں کی وجہ سے اسے نہیں رکھ رہا تو آزمائش ہو رہی ہے۔ خوشی غمی کے اسلامی احکامات ہمیں دیے گئے ہیں، اگر ان کو کسی کی باتوں کی وجہ سے نہیں اپناتا، آزمائش ہو رہی ہے۔ بعض ہمارے دینی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ بھی ایسے ہیں کہ جو اس ماحول میں آتے ہیں، اور اس ماحول میں کچھ مالی دشواریاں ہوتی ہیں، کچھ مسائل ہیں، دنیا داروں کو وہ دیکھتے ہیں، ان سے مرعوب ہو کر اس ماحول کو چھوڑ کر ادھر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھئی تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، تم نے دین سیکھا ہے، اس دین میں رہ کر یہ جو مسلمان تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے اسلام لانے والے، ان کی آزمائش نہیں ہوئی؟ تو اسلام میں رہ کر دین کی تعلیم حاصل کر لینے کے بعد اگر اس میں کچھ مسائل ہیں، آزمائشیں ہیں، تو ان کو قبول کریں۔ ان آزمائشوں سے بھاگنا نہیں ہے، اس پر صبر کیا جائے گا تو اللہ نے اجر دینا ہے۔ تو وہ بھی بھاگتے ہیں پھر ایسے کاموں کی طرف کہ جہاں سے پیسہ زیادہ سے زیادہ ہے، اپنی جو دینی تعلیم ہے اس کو بھی گنوا بیٹھتے ہیں، اور دین کے مطابق جو عمل ہوتا ہے وہ بھی ان میں بہت زیادہ مفقود ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، اور ان کی سوچ اور ان کی ساری محنت وہ دنیا کے لیے ہو جاتی ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک شعبہ دیا ہے، اس میں محنت کریں، خلوص نیت کے ساتھ کام کریں۔ اگر دنیا میں کچھ دشواریاں ہیں تو کیا اس کا اجر اللہ کے پاس نہیں ہے؟ وہ تو بہتر ہے۔ تو یہ آیت جو ہے کفار کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آزمائش کی، اور جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی ہم نے آزمائش کی۔ تو کسی کی باتوں کی وجہ سے ہمارے اوپر الزام تو آتے ہیں بہت سارے، کفار کی وجہ سے بہت الزام آتے ہیں کہ یہ جناب دہشت گرد ہیں، قرآن میں جہاد کا حکم ہے، قتال کا حکم ہے۔ ہم نے اپنے نصاب سے قتال والی، جہاد والی آیتیں بھی نکال دی ان کے کہنے کی وجہ سے۔ ان کو خوش کرنے کے لیے جو اسلامی سزائیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہوئی ہیں جرائم پر، وہ بھی ہم نے نکال دی، اور پھر اسلامی تہذیب، تمدن، اس میں بھی ہمارے جو پڑھے لکھے افراد ہیں وہ کتنی غیرت رکھتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کیا جائے۔ اور وجہ کیا ہے کہ وہ جو ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں نا کہ یہ قوم بڑی مہذب ہے، وہ ہمیں بات کرے گی، نہ کہ سب سے زیادہ بد تہذیب قوم وہ ہے جسے ہم اپنے ذہن کے لحاظ سے مہذب سمجھتے ہیں۔ اب یہ جو حالات ہے سب بتا رہے ہیں، وہ اسلام میں ایک مسلمان کو بنیاد پرست ہونا چاہیے۔ اسلام کی بنیاد اس کے ذہن میں، دل میں مضبوط ہو، اور یہ اسلام کی بنیاد پرستی یہی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ صحابہ میں یہی تو آئی تھی، اسلامی بنیاد ان کے اندر جب قائم ہوئی
تو اس اسلامی تہذیب کے مقابلہ میں ساری تہذیبیں ٹوٹ چکی تھی، ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یہ اسلام کی ہی دولت سے ہمیں سب کچھ حاصل ہوا ہے، اسلام نے ہمیں عزت دی ہے، اسلام میں عزت ہے۔ تو بات ہو رہی ہے کہ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، اللہ کو بھی معلوم ہے کہ شکر کرنے والے کون ہیں، جن کو جیسا ماحول ملا ہے اس کے مطابق آمین کہنے والے، صبر کرنے والے، آزمائشوں پر صبر کرنے والے کون ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔